دیکھیے، نہ ہم سائنسدان ہیں نہ سیاسی ماہر، ہمیں تو سیدھا سا اصول پتہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ کم از کم پاکستان کی سیاست اور حکومت کا یہی فلسفہ ہے جو ہم پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جب جو کہے کہ ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور جب جو کہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں کسی سطح پر کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، اور یہ باتیں غیر ضروری ہیں، حقائق کے منافی ہیں، اور تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پھر واقعی تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، کیونکہ ہر بات کا مطلب پاکستان میں انفارچونیٹلی الٹا ہی ہوتا ہے۔ اور اب چونکہ عمران خان کو قید ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اور ان کے بہت سے سپورٹر دل برداشتہ ہو گئے ہیں، اور ان کے نام پر جو لوگ ووٹ لے کر آئے تھے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ان کی جانب ہر گزرتے دن کے ساتھ قدم اٹھا رہی ہے، اور نون لیگ پنجاب میں اور پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے پنجے مزید گاڑتی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا عمران خان کے ساتھ مفاہمت کرنے کا، کیونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر محاذرائی اسی طرح برقرار رہتی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، تو بالکل یہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ بالکل تحریک انصاف میں پھر کچھ لوگ مایوس ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، یعنی مفاد نہ ملنے، حکومت نہ ملنے سے مایوس ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، پھر اپنے اپنے مفاد کے آستانوں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تحریک انصاف کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جب وہ مشکل ادوار سے گزریں، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہوئیں، تب تک بہت سے مفاد پرست چھوڑ کے جاتے رہے۔ تحریک انصاف کو بہت مان تھا کہ اب جو لوگ اس چھلنی میں سے 2024 کے الیکشن کی گزر کے آئے ہیں، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے والے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین اور راجہ ریاض جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، تو اب کوئی عمران خان کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک مرتبہ پھر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر کسی بھی طرح سے بہرحال توڑا گیا۔ تو اگر وہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تک بھی ٹوٹ سکتے تھے، تو پھر اب بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور اب بھی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ لہٰذا بالکل سیاسی جماعتوں کے لیے اقتدار سے باہر رہنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی مریض کا جسم میں خون کی عدم موجودگی کے ساتھ زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، یا پانی پیے بغیر کسی انسان کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ سیاستدان کے پاس اگر اقتدار نہ ہو، وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جا کر ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنی مرضی کے افسر لگوا نہ سکے، اپنی مرضی کے افسر ہٹوا نہ سکے، وہاں لوگوں کے کام نہ کروا سکے، اس علاقے کے پٹواری اس کی بات نہ سنتے ہوں، تو اس سیاستدان کا گزارا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی سیاست کے یہ عجیب قسم کے ڈائلیماز ہیں۔ لہٰذا لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ اگر ان کی جماعت کے لیڈران اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے نہیں کرتے اور کسی نہ کسی طرح اقتدار میں شیئر حاصل نہیں کرتے، تو پھر وہ دوسری جماعتوں کے گھونسلوں میں جا بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی سپورٹ لے کر اپنی کانسٹیچوئنسی کو سیٹسفائی کر سکیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک نے سیاست سے توبہ کر لی تھی، لیکن وہ پھر رجوع کر کے شہباز شریف کے آستانے پر آ بیٹھے ہیں۔ بیان ہی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو خیبر پختونخوا میں ہیں، ظاہر ہے انہیں اپنی جماعت چھوڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں، وہ ٹوٹ کر ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی شاخوں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اگلے الیکشن میں انہیں پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں، پی ٹی آئی انہیں ٹکٹ نہ دے، وہ ان کے کوئی بھانجا بھتیجا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لے گا، اور وہ چور دروازے سے پی ٹی آئی میں بھی گھس جائیں گے، اور وہ خود نون لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ جو بھی جماعت جیتے گی، جس طرف کی بھی ہوا ہوگی، وہ خاندان پھر بھی فائدے میں ہی رہے گا۔ تو پاکستان میں جو سیاسی خاندان ہیں، جو دیہات میں سیاست کرنے والے جاگیرداروں کے خاندان ہیں، ان کے لیے مسائل مینج کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی کو ایک پارٹی سے، دوسرے کو دوسری سے، اور تیسرے کو تیسری سے کھڑا کروا دیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں الیکٹیبلز چاہیے ہوتے ہیں، تو یوں یہ الیکٹیبلز اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہیں۔ مشکل وقت میں یہ ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ضرورت کے وقت میں یہ پھر گدھے تک کو باپ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا بالکل فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کو اپنی جماعت کے لوگوں پر بالکل کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور ان کو تنبیہ کر کے، وارن کر کے، اور اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کو اسمبلیوں میں اپنی مزید نشستوں کی کمی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔